تو آج کی حدیث کا مین مقصد امام بخاری کا یہی ہے کہ ایمان جو ہے وہ گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے، اور ہر انسان کا ایمان برابر نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال، ایمان کے بعد انسان کے نیک اعمال جو ہے وہ اس سے انسان کے ایمان بڑھتا جاتا ہے اور گناہوں سے انسان کا ایمان گھٹتا ہے۔ تو حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ حدثنا، ہم کو بیان کیا، محمد بن عبید، محمد بن عبید اللہ، ہم کو محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا۔ قال، انہوں نے کہا، حدثنا ابراہیم بن سعد، انہوں نے کہا ہمیں ابراہیم بن سعد نے بیان کیا۔ عن صالح، انہوں نے صالح سے، عن ابن شہاب عن ابی امامہ، انہوں نے ابن شہاب سے اور انہوں نے ابی امامہ سے، ابی امامہ بن سہل سے، انہو، بے شک وہ، سمع، انہوں نے سنا، ابا سعید الخدری، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے، قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینا، اس دوران، بینا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے درمیان، تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا اس دوران کے میں یہ کرے، یعنی کسی کام کے دوران کسی چیز کا ہونا، تو بینا، اس دوران، انا، میں، نائمن، میں سو رہا تھا، میں سونے والا تھا، یعنی سو رہا تھا میں، رأیتو، میں نے دیکھا، الناسا، لوگوں کو، یعرضون، پیش کیے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ لوگ پیش کیے جا رہے تھے، علیہ، مجھ پر، لوگوں کو لایا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وعلیہم، اور ان پر، قمصن، انہوں نے کرتے پہنے ہوئے تھے، قمیصیں پہنی ہوئی تھی، منہا، ان میں سے، ما، جو، یبلغ، پہنچتے تھے، سدی یعنی سینے تک، تو وہ قمیصیں جو پہنی ہوئی تھی ان میں سے کچھ کی قمیصیں جو تھی وہ سینے تک پہنچی ہوئی تھی، ان کی اتنی تھی جیسے سینہ کور ہو رہا ہے، ومنہا، اور ان میں سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ غازیہ، ومنہا، اور ان میں سے، ما دون ذالک، ما، کچھ ایسے تھے جو کہ اس سے زیادہ لمبے تھے، یعنی کہ کچھ سینے تک پہنچے ہوئے تھی کسی کی قمیضیں، کسی کی اس سے زیادہ تھی، وعرضا، اور پھر پیش کیا گیا، لایا گیا، علیہ، مجھ پر، عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب کو لایا گیا میرے سامنے، وعلیہ، اور ان پر، قمیصن، ایک کرتا تھا، یجرہ، وہ اس کو گھسیٹ کر چل رہے تھے، یعنی کہ وہ اتنا لمبا تھا کہ زمین تک پہنچا ہوا تھا اور وہ زمین سے گھسٹ رہا تھا جیسے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام نے کہا، فما اولتا، تو آپ نے کیا تعویل کی، ذالکا، اس خواب کی، اولتا، یہ تعویل جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہ اسی سے ہے، ٹھیک ہے، تو تعویل کی آپ نے اس خواب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرتے سے مطلب دین ہے۔ اب اس کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں ہم سے محمد بن عبید اللہ نے یہ حدیث بیان کی، ان سے ابراہیم بن سعد نے، وہ صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن شہاب سے، وہ ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے راوی ہیں، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے دین مراد ہے۔ تو اب اس حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دین، لفظ دین کو ہم سمجھتے ہیں کہ دین عربک میں کیا ہے۔ مطلب دانا یا دینوں کا مطلب ہوتا ہے دین اختیار کرنا، یعنی شریعت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے تحت اطاعت کرنا، یہ دین ہے۔ شریعت کا طریقے پر چلنا بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیں گے، تو شریعت کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا بھی الدین کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بہتر دین کے معاملے میں کون ہے جس نے اپنا چہرہ یعنی کہ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی کہ اللہ کا فرما بردار بن گیا، اور وہ محسن بھی ہے، یعنی ہر اپنے ایمان میں وہ احسان کے درجے پر جانے والا ہے۔ تو دین اسلام، یہ دین اور اسلام اور شریعت پر چلنا، یہ سارا کا سارا اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ سارا دین ہی ہے، کیونکہ دین کا مفہوم میں یعنی کہ ایمان، سب کچھ ایمان سے ہی تعلق ہے۔ ایمان کے مفہوم میں یہ سب کچھ شامل ہے، اور یہی ابھی تک ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے صرف کلمہ دل میں احساس کا ہونا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، یہ اتنا کافی نہیں ہوتا ہے۔ انسان جب اس کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ پر یقین ہوتا ہے اس کو کہ اللہ ہے، تو پھر وہ اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہے، اپنا مالک سمجھتا ہے، تو پھر اس کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ جیسے مثال کے طور پر یہ میری ماں ہے، ہم جس کو ماں سمجھتے ہیں، تو ماں، یہ میری ماں ہے، تو اس کا مطلب ہے ماں کی جو بھی حیثیت ہے، ماں کے ساتھ جو اولاد کا رشتہ ہوتا ہے وہ سب ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کسی کو اپنی ماں کہہ کر پھر اس کو اسٹرینجر کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے، پھر اس رشتے کے لحاظ سے جتنے کچھ بھی اس میں آ رہا ہوگا وہ سب ہم اس پر عمل کریں گے، اس کو ماں کا درجہ دیں گے، اس کی رسپیکٹ کریں گے، اس سے پیار کریں گے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، تو رب، مالک، ہمارا رب ہے، اللہ مالک ہے، ہمارا خالق ہے، تو پھر اتنا سمجھ لینا، اس میننگ کا ساتھ اس سے ریلیٹڈ جتنے حقوق و فرائض آ جاتے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کے سارے رشتے اسی طرح سمجھے جاتے ہیں۔ کوئی ہمارا انکل ہے تو انکل، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا انکل ہے، اس کا مطلب ہے انکل کے رشتے کے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ سب ہمارے دل میں پتہ ہے کہ انکل کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے، اس سے کیا ہمارے پاس ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں۔ تو اللہ کو صرف دل میں اللہ ماننا، یہ خالی تو حقیقت ہے ہی نہیں، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ بیج کو زمین میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، لیکن نہ اس کو کبھی پانی دیا نہ کچھ، اور ڈرائی زمین میں وہ پڑے مر گیا وہ بیج، اور اگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ بیج جو ہے وہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ پھلے پھولے گا، یہ درخت بن جائے گا۔ تو اسی طرح ایمان کا بیج جب دل میں آتا ہے، یقین، عقیدہ ہمارا بنتا ہے، تو پھر ہماری ساری پرسنالٹی اس سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے، ہمارا اپیئرنس، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارے معاملات کرنا، ہمارے اعمال کرنا، ہماری ہر چیز جو ہے وہ پھر ایمان کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ تو یہ ایمان ہے۔
اور اسی وجہ سے مختلف لوگوں کے ایمان مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اتنا کانشیس نہیں ہوتا ہے اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں۔ ہم رشتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کے بھی جو حقوق اور فرائض ہیں اس کا اویئرنیس ہر انسان کو سیم نہیں ہوتا ہے۔ کچھ انسان رشتوں کو تو پہچانتے کہ یہ رشتے ہیں، مگر اس کے ساتھ جو حقوق اور فرائض ہیں اس کو نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح ایمان کا جو رشتہ ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا جو رشتہ ہے، اس کے جو حقوق اور فرائض، بس اتنا کہنے سے ہی کہ اللہ میرا رب ہے، جو حقوق و فرائض کا احساس ہمارے دل میں آتا ہے وہ ہماری زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے دین کیا ہے؟ دین طریقہ ہے، دین وہ شریعت ہے۔ ہمارا دین میں اعمال آ جاتے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا اعمال، ہمارا رہنا سہنا سب دین میں آ جاتا ہے۔ تو پھر دین اور ایمان، جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دین ہمارے اندر خود بخود ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے بارے رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک طرح سے ایک اچھا ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے یہاں پر، کہ حضرت عمر جو تھے وہ ان کا دین بہت مضبوط تھا اور وہ دین کے طریقے پر بہت جمے ہوئے تھے، اور بڑا قوی دین تھا ان کا۔ دین ایسا تھا کہ ان کی شخصیت جو تھی وہ اس کے اندر سمو گیا تھا، ان کا کوئی طریقہ کوئی انداز دین سے ہٹ کر نہیں ہوتا تھا، وہ اتنا بڑا ان کا دین جو تھا وہ ایسے ان کے اندر سما گیا تھا۔ اب یہاں پر حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ خواب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ان کا بڑا درجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر آپ کے وزیران کہلاتے تھے، دونوں وزیر کہلاتے تھے، ہر اہم معاملے میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا جو رتبہ تھا وہ بہت خاص تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پہلی بات ہے کہ بہت محبت تھی، آپ کی دوستی ان سے ایون ایمان سے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے رشتہ بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ خاص بہت کلوزنس کا درجہ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اگر حضرت ابوبکر صدیق کا نام نہیں آیا، اس کا مطلب آٹومیٹک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ حضرت عمر فاروق کا دین اور ایمان جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ تھا۔ بس یہاں پر ہم کمپیئر نہیں کریں گے، ہمیں یہ پتہ حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ حدیث آئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہمیں اس حدیث میں کیا فائدے پتہ چل رہے ہیں؟ تو پہلے تو اس میں حضرت عمر فاروق کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے، جو انشاءاللہ میں ابھی آؤں گی اس کی طرف، اور میں آپ کو کچھ اور حدیث بھی بتاؤں گی حضرت عمر کے بارے میں۔ لیکن اس سے ہمیں ایک اور اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھنا اور اس خواب کو اس طرح بیان کرنا جیسے سچا خواب ہے، یقینی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 کہ خواب کی ہماری شریعت میں خواب ایک چیز ہے جس پر ہمیں پتہ ہے کہ ہاں خواب جو ہوتے ہیں آتے ہیں لوگوں کو، اور خواب سچے ہو سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اور انبیاء کرام جو تھے ان کے خواب سچے ہوتے تھے۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس کو خواب سمجھ کر دماغ سے نہیں نکال دیا، بلکہ اس کو اللہ کا حکم سمجھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ تو انبیاء کرام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کی جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس سے پہلے وحی خوابوں کی صورت میں آپ پر پہلا سلسلہ جو شروع ہوا وہ سچے خوابوں سے ہوا، کہ آپ کو ایک خواب آتا اور صبح اٹھتے تو وہ خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی تھی، جو آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا وہ سچا ہو جاتا اگلے دن۔ تو خواب جو ہے وہ ہماری شریعت میں ہم خوابوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں سچے خواب ہوتے ہیں، مگر ہر خواب سچا نہیں ہوتا ہے۔ تو خوابوں کی اقسام ہوتی ہے۔ خواب جو ہے
اس کے کچھ لوگوں نے کہا 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، کچھ نے کہا 2 طرح کے، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے 2 طرح کے کہا انہوں نے کیا کہا کہ خواب جو ہیں وہ ایک خواب جو ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ چونکہ جب انسان جب سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ہم نیند میں روحوں کو لے لیتے ہیں، روحوں کو قبض کر لیتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیند میں ہماری روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جس کو واپس کرنا ہوتا ہے، ابھی جس کی مہلت پوری نہیں ہوئی ہے اس کی روح کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں، اور جس کی مہلت پوری ہو گئی ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نیند میں ان سے کبھی اٹھتے ہی نہیں ہیں، ان کا انتقال نیند میں ہو جاتا ہے۔ تو خواب جب ہم سوتے ہیں تو ہماری جب روحیں لی جاتی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ یہ روحیں جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے عالم ارواح میں، ان روحوں سے ان کا کنیکشن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اور پھر ان کو کوئی بات ان سے بات چیت ہوتی ہے یا ان سے پتہ چلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خواب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب میں کسی کو کوئی کسی بات کا اشارہ دے دیتے ہیں تو خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو سچے خواب پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ بتایا گیا کہ شیطانی خیالات ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دل میں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 طرح کے خواب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی، اس نے کچھ کھایا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہوا ہے، تو وہ ایسڈ اسٹمک میں جب ایسڈ اور بد ہضمی وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے بھی برے خواب آتے ہیں۔ تو وہ خواب جو ہوتے ہیں وہ تو اس کو جنہوں نے 2 گروپ کیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جب انسان اپنے اسٹمک کی خرابی کی وجہ سے یا جو خواب دیکھتا ہے اس میں پھر شیطان اپنے وسوسے ڈالتا ہے اور اس خواب کو ہمارے لیے برا اثر ہو، اس طرح کے خواب ہمیں دکھاتا ہے جس سے ہماری طبیعت میں خرابی آتی ہے۔ تو بہرحال خواب اب جو برے خواب ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کہا گیا؟ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری، یہ حدیث نمبر 7005 ہے۔ اس میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، پس تم میں سے جو کوئی برا خواب دیکھے تو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بائیں طرف سے تھوک دے، یعنی کہ بائیں طرف چہرہ کر کے تھوڑا تھو ایسے کر کے تھوڑا سا تھوک دے اور اس سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھ سکتے ہیں ہم، اور تھو اس طرح سے کرے کہ تھوڑی سی ہوا منہ سے ہوا کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تھوک ہو جیسے، تو یہ کر کے پھر کروٹ بدل کے سو جائے تو انشاءاللہ پھر وہ برے خواب اس کو نہیں اثر کریں گے۔ برے خوابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی سے کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ خواب جو ہوتے ہیں خوابوں کے بارے میں یہ کہ خواب معلق ہوتے ہیں، اگر انسان اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا تو وہ معلق رہتے ہیں، لیکن ہم کسی کو بیان کر دیتے ہیں تو پھر وہ حقیقت بن جاتے ہیں۔ اس لیے خواب اگر برے خواب ہیں جس میں ہم نے کوئی نقصان دیکھا، ہم نے کوئی بری چیز دیکھی جس سے ہماری طبیعت پر برا بوجھل ہو رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگ لیں بس، اور اس خواب کو سب کے سامنے نہ بیان کریں۔ اچھے خوابوں کے بارے میں یہ ہے کہ خواب کی تعبیر ہم پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر کسی سے بتانے کے بجائے ہمیں پتہ ہو کہ کوئی انسان خوابوں کے بارے میں کچھ سمجھتا ہے تو ہاں
خوابوں کی طرح اگر خوابوں کے بارے میں کچھ سمجھتا ہے تو اس سے تعبیر کی جائے، کہ تعبیر ان سے معلوم کی جائے، اور ان کو خواب پھر بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی بتایا جائے جیسے ہم نے دیکھا ہے. کیونکہ خواب میں انسان تماثیل ہوتی ہے، یعنی کہ اشارے ہوتے ہیں. اس نہیں کہ جیسے ہم زندگی میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں سامنے سامنے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ فلاں چیزیں، یہ چیزیں، یہ چیزیں، لیکن خواب میں چیزیں مختلف نظر آتی ہیں، اشاروں میں ہوتی ہے کسی چیز میں. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر قمیص کا معنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دین میں استقامت ہے. قمیص کا پہننا یہ دین میں استقامت اور کسی عہدے دین میں بڑا مقام حاصل کرنا، اس سے تعبیر کیا آپ نے. تو قمیص کا اور دین میں استقامت کا دیکھیں بظاہر ہمیں کوئی تعلق نہیں لگتا، لیکن اس طرح سے خواب میں ہمیں تمثیل ہوتی ہے. میں آپ کو ایک دو اور خواب بھی بتاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت جب پڑھوں گی تو، کہ خواب میں ہمیں جب چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک بار مجھے خواب آیا تھا کہ میں کسی جگہ کسی پہاڑ پہ کھڑی ہوں اور میرے آس پاس سب سفید سفید پہاڑ ہیں بہت سارے، اور جس پہاڑ پہ میں کھڑی ہوں وہ بھی سفید پہاڑ ہے. تو میں دیکھ رہی ہوں، بڑا مجھے اچھی فیلنگ آ رہی تھی دیکھ کر، خوشی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ بہت اچھا منظر دیکھ رہی تھی میں، اور مجھے بڑی خوشی سی محسوس ہو رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ یہ کیا سفید چیز ہے. تو میں نے اپنے جس پہاڑ پر میں کھڑی تھی میں نے تھوڑا سا خرچا اس کو اور پھر چکھا تو وہ نمک تھا. تو میری آنکھ کھل گئی. پھر تو میں نے اس کے تعبیر پوچھی اپنے استاد سے، تو انہوں نے اچھی تعبیر بتائی کہ اس کا مطلب علم ہے، کہ سفید چیز آپ نے دیکھی ہے تو یہ اچھی علامت ہے انشاءاللہ. علم اس سے مطلب علم میں بلندی ہے. تو الحمدللہ میرا دل بڑا خوش ہوا. اللہ تعالیٰ میرے لیے خواب سچا کرے اور میرے علم میں برکت دے اور مجھے اچھا علم نصیب کرے، آمین. تو مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ خواب میں چیزیں تماثیل ہوتی ہے، اور ہر انسان کو خواب بتانے سے یا خود اندازے لگانے سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کو پتہ ہے تو ہم اس سے پوچھیں اور کوئی علم رکھتا ہے. اس لیے کہ خوابوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ اپنے خواب بتائے لوگوں کو اور پھر اس کی تعویل بتائی، تو اس سے بہت سے علماء کو کچھ علم ہوتا ہے کہ فلاں چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب نکالا تھا. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ معلق رہتے ہیں جب تک ہم ان کو بیان نہ کریں. تو ہمیں اچھے خواب بیان کرنے چاہیے. جب برا کوئی خواب ہے جو ڈراؤنا ہے یا کوئی بری چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ انسان صرف چپ کے اللہ سے پناہ مانگے اور کسی کو نہ بتائے. ٹھیک ہے، تو یہ خوابوں کے بارے میں یہ باتیں ہیں. تو اب انشاءاللہ ہم خواب کا ہو گیا. اب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھوڑے فضائل کے بارے میں بات کریں گے. لیکن امام بخاری نے بھی اس حدیث کو اور جگہوں پہ بیان کیا ہے. تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. 3691 پہ انہوں نے بیان کیا ہے اس حدیث کو. ٹھیک ہے، اور 3691 جو ہے یہ مناقب اصحاب الرسول کے کتاب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل کی کتاب. ٹھیک ہے، اور یہ حدیث ہے حضرت عمر فاروق کے مناقب یعنی آپ کے فضائل، حضرت عمر فاروق کے فضائل کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے یہ ہے کہ حضرت عمر کا جو دین تھا وہ بہت قوی تھا. اور اس کے علاوہ حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو یعنی یہ سیم حدیث بیان کی ہے، اس کو ریپیٹ کیا ہے، لیکن اس سے باب یہ باندھا ہے کہ امام حضرت عمر فاروق کے جو فضیلت کا باب باندھا تھا. ٹھیک ہے، اچھا. پھر اس کے علاوہ اس حدیث کو 7008 پہ بیان کیا ہے امام بخاری نے.
تو 7008 حدیث جو ہے وہ ہے، ایک منٹ، یہ ہے کتاب التعبیر، خوابوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ہے یہ حدیث. اور اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ لباس، کرتے سے کیا مطلب لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے کی کیا تعویل کی، ٹھیک ہے. تو اہل علم نے خواب میں قمیص کو پہن کر کھینچنا، اس کی تعبیر دین کے ساتھ کی ہے. اور قمیص جو ہے وہ دنیا میں بدن کو ڈھانپتا ہے. دیکھیے انسان کے لباس جو ہے وہ انسان کے بدن کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کے عیب بھی چھپاتا ہے، ٹھیک ہے. انسان اچھا لباس پہن کے اس کی شان بڑھ جاتی ہے. اسی طرح برے موسم سے بچتا ہے وہ. اگر ہم گرم لباس پہن لیتے ہیں تو ہم سردی سے بچتے ہیں، اچھا نرم کپڑے سے ہم گرمی کے شدت سے بچتے ہیں. تو یعنی کہ موسم کے اثرات اور اس کے نقصان سے بھی انسان لباس سے بچتا ہے اور اس کے عیب بھی چھپ جاتے ہیں. اسی طرح دین جو ہے، ہمارا دین، اگر ہم نے دین پر عمل کیا، ہماری شریعت کی اطاعت کی، تو ہماری آخرت میں ہمارا یہ دین پر چلنا ہم کو آخرت کے عذاب سے بچائے گا، ٹھیک ہے. تو جس طرح دنیا میں ہمیں ہمارا لباس نقصان سے بچاتا ہے، موسم کے اثرات کے برے اثر سے بچاتا ہے، اسی طرح آخرت میں ہمارا لباس ہمارا دین ہمیں عذاب سے بچائے گا اور گناہوں کی سزا سے بچا لے گا، ٹھیک ہے. تو یہ مماثلت ہے لباس میں اور ہمارے دین میں. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو تقوی کا لباس کہنا بھی گویا کہ تقوی کا لباس تو نہیں ہوتا نا. تقوی تو ایک انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، انسان کا کس طرح سے اللہ کو سمجھتا ہے، پھر اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، کس طرح وہ بری چیزوں سے بچتا ہے اللہ کے خوف سے، اس کو تقوی کہتے ہیں. احتیاط جو ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لباس کہا کہ تقوی کا لباس سب سے بہترین ہے. عرب لوگ فضل اور پاک دامنی کو بھی قمیص کہتے تھے. کسی انسان کی فضیلت بیان کرنی ہوتی تھی کہ یہ بہت پاک دامن انسان ہے، تو کہتے تھے اس کی قمیص لمبی ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ تھے اسلام کے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ اللہ تم کو ایک قمیص پہنائے گا، تو تم کچھ شر پسند لوگ تمہاری اس قمیص سے اتروانا چاہیں گے تو تم اس کو مت اتارنا، ٹھیک ہے. اب اس کا کیا مطلب تھا کہ حضرت عثمان، آپ میں سے کسی کو اگر تاریخ کا پتہ ہے، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ تھے اور ان کے زمانے میں کچھ فتنہ پسند لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پر غلط الزامات لگائے اور ان کو ہاؤس میں نظر بند کر دیا، ان کے گھر میں نظر بند کر دیا تھا اور ان پر پہرا لگا دیا تھا. ان کو مسجد میں بھی نہیں جانے دیتے تھے اور ان پر پریشر یہ ڈال رہے تھے کہ آپ خلافت سے استعفیٰ کر دیں، آپ اناؤنس کر دیں کہ آپ اپنی خلافت کو چھوڑ رہے ہیں، اس مقام سے آپ ہٹ جائیں. تو اس وقت حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یاد آئی تھی کہ اللہ آپ کو ایک لباس پہنائے گا، لیکن کچھ لوگ آپ پر زور ڈالیں گے کہ آپ اس کو اتار دیں، تو آپ مت اتارنا. تو حضرت عثمان نے ان کے اس بات پر عمل نہیں کیا اور کہا ٹھیک ہے تم کو جو کرنا ہے کر لو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے تو میں اس خلافت سے نہیں ہٹوں گا. اور آخر کار ان لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا تھا. چونکہ ابھی ذکر کر رہی ہوں تو ایک سائڈ کی بات بتا رہی ہوں کہ حضرت عثمان تو خلیفہ تھے، اسلامی فوج بھی تھی. اگر وہ چاہتے تو ان شر پسندوں کو سزا دیتے، حکم دے دیتے کہ ان کو پکڑو اور ان کو مار دو، لیکن آپ مدینہ میں رہتے تھے اور حضرت عثمان اتنے نرم طبیعت کے اور اتنے تقوی والے تھے کہ انہوں نے کہا کہ صرف میری جان بچانے کے لیے میں مدینہ میں جنگ نہیں کروانا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میں اسلامی فوجوں کو ان لوگوں سے لڑاؤں، کیونکہ وہ بہت سارے لوگ تھے.
تو فوج کو لڑنا پڑتا ان سے اور ان کو قتل کرنا پڑتا، اور وہ بظاہر وہ بھی مسلمان ہی خود کو کہتے تھے. اس لیے حضرت عثمان نے سب کو پابندی لگا دی تھی اپنے جو ان کے جو فیتھ فل لوگ تھے ان سے کہ نہیں، آپ لوگ کوئی بھی میری طرف سے نہیں لڑو گے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون ضائع ہو، کیونکہ ان لوگوں کے سروں پہ خون طاری تھا. وہ شر پسند لوگ تھے اور وہ تباہی کرنا چاہتے تھے. اس لیے حضرت عثمان نے اپنا پروٹیکشن کرنے کے بجائے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا اور کہا ٹھیک ہے تم کو جو کرنا ہے کر لو. تو پھر انہوں نے حضرت عثمان کو بند رکھا تھا، ان کے لیے آخر میں پانی بھی بند کر دیا تھا، کھانا پینا بند کر دیا تھا. حضرت عثمان جو تھے وہ فروزے کی حالت میں ہی ان کو پھر شہید کر دیا گیا تھا. قرآن پڑھ رہے تھے اور اس وقت آ کر ان کو شہید کیا گیا تھا. تو بہرحال یہ تو سائڈ کی بات تھی، میں نے بس ایسے ہی میرا دل چاہا میں آپ کو شیئر کر لوں. اچھا، تو کرتا جو ہے اب دوسری کہاں حدیث 7009 میں امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ کرتا بدن کو چھپاتا ہے، دین بھی روح کی حفاظت کرتا ہے، اسے برائی سے بچاتا ہے. تو یہ تو دوسری جگہ تھی جہاں پر امام بخاری اس حدیث کو لائے. اچھا، اب حضرت عمر فاروق کی فضیلت میں کچھ احادیث صحیح بخاری میں ہی آئی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. وَإِيَّاكُمْ فہمینا. تو دیکھیں 3691 حدیث نمبر 3691 تو ہم نے پڑھا کہ امام بخاری نے خود بھی روایت کیا، یہ سیم حدیث ہے. اس کے علاوہ 3689 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بتایا جس میں جنت میں داخل آپ نے بتایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک محل دیکھا اور اس کے سامنے ایک عورت تھی. میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. تو حضرت عمر کا محل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا جنت میں. سبحان اللہ، گویا کہ یہ حضرت عمر کے لیے ایک پیشین گوئی تھی کہ ان کا محل، اور اتنا خوبصورت. حدیث لمبی ہے، میں نے پوری کوٹ نہیں کی یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا وہ محل اور آپ کا دل چاہا کہ میں جا کے دیکھوں. پھر آپ نے سوچا کہ نہیں، عمر جو ہے وہ بہت پردے کو اور پسند کرتے ہیں اور بہت پرائیویٹ پرسن ہے، تو میں نے پھر ان کی غیرت کا سوچ کر میں گھر میں نہیں گیا. تو جب یہ خواب بتایا تو حضرت عمر بہت روئے کہ یا رسول اللہ، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ سے غیرت کرتا کہ آپ کیوں میرے محل میں گئے. تو بہرحال یہ خوبصورت حدیث ہے اور ایک پیشین گوئی ہے امام حضرت عمر فاروق کے لیے. پھر حدیث 3681 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دودھ پیا اتنا کہ دودھ کی تازگی دیکھنے لگا تو میرے ناخنوں سے پر بہہ رہی تھی. پھر میں نے پیالہ عمر کو دیا رضی اللہ عنہ. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق کا علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اتنا علم دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، اور ظاہری بات ہے آپ تو نبی تھے تو آپ کا علم اتنا تھا کہ آپ کی انگلیوں سے جیسے بہنے لگا، اتنا مطلب علم کی زیادتی بتائی. لیکن پھر وہ پیالہ انہوں نے حضرت عمر کو دے دیا. تو دیکھیں دودھ پینا اچھی نشانی ہے. خواب میں اگر انسان دودھ پیتا ہے تو یہ اچھی علامت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دین کا علم لیا. ٹھیک ہے، مطلب تعبیر میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خواب، یہ حدیث 3682 ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کنویں سے ایک اچھا بڑا ڈول کھینچ رہا ہوں جس پر لکڑی کا خرچ لگا ہوا ہے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول کھینچے مگر کمزوری کے ساتھ، اور اللہ ان کی مغفرت کرے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈول ایک بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کر گیا. میں نے ان جیسا مضبوط اور باعظمت شخص نہیں دیکھا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتا ہو. انہوں نے اتنا کھینچا کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو پلا کر ان کے تھانوں پر چلے گئے.
تو ابن جبیر عبقری کا معنی تھا عمدہ، یعنی سردار. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی تو اس کو آپ نے جو لفظ استعمال کیا تھا کہ حضرت عمر جیسا عبقری میں نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے سردار. حضرت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی خلافت کے طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ بات اب ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا وہ بہترین سنہرا دور تھا، جس میں اسلام کو بہت عظمت حاصل ہوئی اور اسلامی حکومت بہت پھیلی. اور حضرت عمر کا جو بہترین زمانہ تھا. حضرت ابوبکر کے لیے کمزوری کا کیوں ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق صرف 2 سال ہی رہے تھے، ٹھیک ہے، خلافت میں، پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کو بہت لمبا عرصہ ملا نہیں خلافت کا. اور ویسے بھی حضرت ابوبکر صدیق نرم طبیعت کے تھے اور ایک سردار کی حیثیت سے تھوڑا سا انسان کے اندر زیادہ مطلب، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جب ان کی خلافت کے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خلافت کا بوجھ انہوں نے بہت اچھی طرح اٹھایا، مگر چونکہ صرف تھوڑا عرصہ ہی تھے. اور واللہ عالم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت اسلام کو اتنی فتوحات وغیرہ نہیں حاصل ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں. اسے اتنے شارٹ ٹائم تھا کہ جو شر پسندوں نے، بہت سے شر پسندوں نے سر اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، اور وہ اسلام سے مرتد ہونے لگے، تو صرف انہی کو کنٹرول کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق کا وقت گزرا تھا، مگر وہ بھی انہوں نے بہت اچھی طرح سے کیا تھا. تو بہرحال اور پھر حدیث نمبر 3683 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کبھی شیطان تم کو کسی راستے پر چلتا دیکھ لیتا تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا. تو یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے اور اچھی ہے، مطلب انٹرسٹنگ حدیث ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی. اس وقت آپ کے پاس قریش کی چند عورتیں یعنی کہ امہات المومنین میں سے تھیں، بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اور آپ کی آواز سے بھی بلند آواز کے ساتھ آپ سے نان نفقہ کی زیادتی کی درخواست کر رہی تھی. یعنی خواتین جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ہمارا جو نان نفقہ ہے، ہمارا جو خرچہ آپ دیتے ہیں وہ انف نہیں ہے، ہمیں اور بڑھا دیں آپ. تو آواز تھوڑی بلند کر رہی تھی. تو جو ہی حضرت عمر نے اجازت چاہی تو وہ تمام کھڑی ہو کر پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ کھڑی ہوئیں. آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور وہ داخل ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آپ نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر ہنسی آ رہی ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، لیکن تمہاری آواز سنتے ہی سب پردے کے پیچھے بھاگ گئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ڈرنا تو انہیں آپ سے چاہیے تھا. پھر انہوں نے عورتوں سے کہا کہ اے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو. عورتوں نے کہا کہ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ ہمیں کہیں زیادہ سخت ہیں. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کبھی شیطان تم کو کسی راستے پر چلتا دیکھ لیتا تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے ہمیں حضرت عمر کا جو رعب اور دبدبا تھا لوگوں پر یہ پتہ چلتا ہے. تو الحمدللہ یہ بہت ساری احادیث ہیں حضرت عمر کے بارے میں، لیکن میں نے تھوڑی سی آپ کو سنائی ہیں. تو خلاصہ اس کا کیا ہوا ان سب باتوں کا کہ آج کے حدیث میں ہم نے کیا کیا باتیں سیکھی. فہمینا، ایسا لگتا ہے کہ یہ پردے سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پردے کا احکام جو آیا تھا وہ 6 ہجری میں آیا تھا، تو اس سے پہلے ازواج مطہرات کا پردہ نہیں تھا مسٹ. تو اور پردے کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ،
میرا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بیویوں کے لیے پردے کے احکامات واضح کر دے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل فرمائے، تو جس پر حضرت عمر کی یہ ایسی کچھ باتیں تھیں جس پر حضرت عمر فاروق نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل، وہ احکامات نازل فرما دیے، جس پر حضرت عمر فاروق بتا رہے تھے کہ اللہ نے میری باتیں اللہ کے حکم سے کے موافق ہوئی ہیں، جیسے مطلب۔ تو یہ حدیث ابھی ہے نہیں میرے پاس، لیکن تو بہرحال یہ تو اب میں صرف خلاصہ بتا دیتی ہوں۔ اس حدیث سے مین چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ سب کا برابر نہیں ہوتا، اور ایمان انسان کے شریعت کو کس حد تک کتنی سب انسان فالو کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کس طرح سے کرتا ہے، اس لحاظ سے اس کا ایمان بڑھتا بھی ہے، اور اس شریعت کے خلاف جانے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ایمان گھٹتا بھی ہے۔ پھر ہمیں اس میں خوابوں کی حقیقت پتہ چلی کہ خواب جو ہے وہ ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ خواب جو ہے سچے ہو سکتے ہیں، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور عام لوگ بھی سچے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ چاہے اسے سچے خواب دکھا سکتا ہے، لیکن بس یہ کہ احتیاط خوابوں میں یہ ہے کہ انسان برے خواب ہو تو اس کو اللہ کی پناہ مانگ لے شیطان کے وسوسوں سے، اور بائیں طرف تھوک کر پھر کروٹ بدل کے سوئے انشاءاللہ۔ اور جو اچھے خواب ہوں اس کی تعبیر کے لیے کسی سے پوچھنا ہو تو جیسے خواب دیکھا ہے ویسا ہی بتائے۔ اور پھر اس لیے کہ خوابوں میں احتیاط یہ ضروری ہے کہ جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں خواب تو پھر وہ مٹیریلائز ہو جاتے ہیں، ورنہ خواب معلق رہتے ہیں۔ تو خواب ہمیں یقین ہو کہ اس پرسن سے ایک مخلص انسان ہے، دیندار انسان ہے، اس کو تھوڑی نالج ہے، تو اس کو خواب بتانا چاہیے اور اس سے تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اچھا، پھر خوابوں میں جو چیزیں نظر آتی ہے وہ مماثلت ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز جیسی ہوتی ہے ویسی نظر نہیں آتی، بلکہ اس کی کوئی مثال کسی اور چیز سے دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس حدیث میں حضرت عمر فاروق کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور آپ کے ایمان کی ثابت قدمی اور ایمان کی قوت کا پتہ چلتا ہے، ایمانی قوت کا پتہ چلتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری حدیث مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث سے جوڑ کے رکھے، اور ہم جو کچھ سیکھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کرنے والی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔